بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شروع نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی یعنی لڑکی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی لڑکی یعنی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز گھر لاؤ پہلے بیٹی کو دو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب کسی کو خوش کرتا ہے تو بیٹا عطا کرتا ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی سے نوازتا ہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ ہی بیٹے کو بیٹی پہ فضیلت دے تو اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکیاں یعنی بیٹیاں رکھنے والوں سے کہہ دو، ان نونہالوں کے بارے میں غمگین اور تنگ دل نہ ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کو روزی دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک ماں کے لیے سب سے قیمتی خزانہ اس کی بیٹی ہے۔ بیٹیاں ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں۔ ایک بیٹی کی سب سے اچھی دوست اس کی ماں ہی ہوتی ہے۔ زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر بیٹی نہ ہو تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ بیٹیاں باپ کا درد سمجھتی ہیں، ماں کے آنسو پونچھتی ہیں، بھائی کے دکھ لے کر اپنے سکھ لٹا دیتی ہیں۔ بیٹی کا بہترین محافظ اس کا اپنا باپ ہوتا ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ کا غرور ہوتی ہیں۔ باپ اور بیٹی کی ایک عادت مشترکہ ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ ہر کامیاب لڑکی کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے جس نے اس پہ اعتماد کیا ہوتا ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ سورج سانولی ہو یا پھر چاند سی، بیٹیاں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے شہزادیاں اور پریاں ہی ہوتی ہیں۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر بھی پکار سکتے ہیں، مگر اپنے بیٹے کو کبھی بیٹی کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ بیٹیاں سب سے زیادہ اپنے باپ سے اس لیے پیار کرتی ہیں کیونکہ باپ ہی اس دنیا میں وہ واحد شخص ہے جو اپنی بیٹی کو کبھی دکھ نہیں دے گا۔ اگر ماں باپ کو اللہ تقدیر لکھنے کا موقع دیتا تو وہ اپنی بیٹی کی تقدیر میں دنیا جہاں کی خوشیاں لکھ دیتے۔ اللہ سے بیٹیاں بہت کم لوگ مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ پہلے بیٹی کا اچھا نصیب مانگتے ہیں، کیونکہ ڈر بیٹی سے نہیں اس کے نصیب سے لگتا ہے۔ بیٹیاں تو پریوں کے جیسی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت بن کر ماں باپ کے آنگن میں اترتی ہیں، اپنی باتوں سے، اپنی چہکار سے آنگن کو مہکاتی اور رونق بخشتی ہیں، اور پھر ایک دن پریوں کی طرح چلی جاتی ہیں کسی اور کے آنگن کو رونق بخشنے کے لیے۔ پریاں بھلا ہمیشہ کب ساتھ رہتی ہیں؟ یہ پریاں تو بس کچھ دیر کے لیے بسیرا کرتی ہیں، لیکن اپنی خوشبو اور یادیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے تو اس گھر میں ہی جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔
بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر اپنے دکھ نہیں بتایا کرتی۔ جو بیٹیاں سر جھکا کر چلتی ہیں ان کے ماں باپ کا سر کبھی نہیں جھکتا۔ بیٹیاں اپنی خواہشیں دل میں چھپا کر سر کو جھکا کر اپنے والدین کے ہر حکم کو آنکھوں پہ سجا لیتی ہیں۔ جس کی بیٹی کی شادی کسی اچھے آدمی سے ہو جاتی ہے تو ان کو بیٹا مل جاتا ہے، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو بھی کھو دیتے ہیں۔ بیٹی جب سسرال جاتی ہے تو پھر بہت کچھ اپنے ماں باپ سے چھپاتی ہے۔ ہر لڑکی کو اپنے سسرال میں اتنی محبت ملے جتنی محبت سے لڑکی کے گھر والے اسے رخصت کرتے ہیں۔ بیٹی سب کچھ چھوڑ کر اپنے سسرال جاتی ہے، پھر جب گھر کی یاد آتی ہے تو چپکے سے روتی ہے، کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کو ایسے سسرال والے ملیں جو اسے اپنی بیٹیوں جیسا ہی لاڈ اور پیار دیں۔ وہ بیٹیاں تم جس کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے دو، وہ اف کیے بغیر تمہاری پگڑیوں اور داڑھیوں کی لاج رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیتی ہیں۔ سسرال میں جب میکے کی یاد آتی ہے تو چھپ چھپ کر رو لیتی ہیں، کبھی دھوئیں کے بہانے آنسو بہا کر جی ہلکا کر لیا۔ آٹا گوندتے ہوئے آنسو بہتے ہیں، وہ آٹے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان روٹیوں میں اس بیٹی کے آنسو بھی شامل ہیں۔ غیرت مند، ان کی قدر کرو، یہ آپ کینے بڑے نازک ہیں۔ چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہیں۔ اے خدا، اب تو ہی بتا یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں۔